अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुख्तलिफ इशूज़ पर आजकल आपसे बात कर रही हूँ और आज आपसे बात करूँगी एक बड़ी खबर पर, एक अहम खबर पर, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए भी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी खबर, टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। अब टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक बहुत पॉपुलर ऐप है, एक चाइनीज कंपनी है जिसकी तरफ से बनाई गई ऐप है। मिलियंस के हिसाब से लोग जो है वो पाकिस्तान में इस ऐप को यूज कर रहे हैं, बल्कि अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें तो बहुत ज्यादा मकबूलियत है इस ऐप की। इंडिया में करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो इस ऐप को यूज करते हैं। यही केस बहुत सारे और ममालिक का भी है, लेकिन हमारे इस रीजन की बात करें तो भारत में और पाकिस्तान में ये एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान ने इस ऐप पर पाबंदी लगा दी है, इसे बैन कर दिया गया, और ये बैन लगाया गया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की जानिब से, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर फॉर दैट मैटर, जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक समेत, ये चल सकते हैं, नहीं चल सकते, कब चल सकते हैं, उनकी क्या वो अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, वो जो अथॉरिटी है अप्रूवल देने वाली वो पीटीए है। तो जो ये मामला है टिकटॉक का वो ये है कि 20 जुलाई 2020 को एक खत पीटीए ने, वार्निंग लेटर जो है वो टिकटॉक कंपनी, जो चाइनीज कंपनी है, उनको भेजा था कि कुछ गैर इखलाकी मवाद इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में। तो टिकटॉक को जो है वो इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, उस मवाद को उतारने के लिए उस मवाद को फिल्टर करने का कोई तरीका जो है वो समझ लेकर आना चाहिए और रोकना चाहिए जो सार्फिन है टिकटॉक के, उनको, कि वो इस तरह का गैर इखलाकी मवाद जो है वो उसको टिकटॉक पर ना डालें। इसके जवाब में जो टिकटॉक कंपनी है उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, और उनका कहना ये था कि तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने बंद किए हैं आफ्टर दैट, ये जो 20 जुलाई का खत है उसके बाद। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत 49 मिलियन वीडियोस का कहा जी कि उनको भी उतारा गया है टिकटॉक से, और टिकटॉक ने जो है वो भरपूर एक्शन लिया है, और ये जो एक कंसिडरेशन उन तक पहुंचाई गई थी, टिकटॉक हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। सो ये वो जो सवाल किया गया था पीटीए की जानिब से, उसके जवाब में टिकटॉक ने कहा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ब्रिगेड है पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत सीनियर मीडिया वाले लोग भी हैं जो कि कल से इस फैसले के ऊपर बहुत भरपूर तालियां बजा रहे हैं, उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं जी कि टिकटॉक ने ये जो वीडियोस उतारी हैं, जो मवाद उतारा भी है, ये वो कंटेंट है जो कि टिकटॉक की अपनी पॉलिसीज के साथ जो है वो इन सिंक नहीं है, जिसके अंदर इस तरह की चीजें हैं कि कोई वायलेंट वीडियोस नहीं डाल सकते, कोई मर्डर, रेप या इस तरह की जो क्राइम्स हैं, जो बड़े क्राइम्स हैं, उनको अगर कोई चीज प्रमोट करी हो तो टिकटॉक जो है वो उसकी पॉलिसी वायलेट होती है। तो टिकटॉक ने अगर कोई मटेरियल उतारा है तो वो वैसा मटेरियल है, लेकिन जो कंसर्न था पीटीए का कि पाकिस्तान, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक है, और बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक कुछ हमारी वैल्यूज हैं, हमारा वैसे भी इस्लाम के अलावा जो कल्चर की बात है कि हमारी कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं, उनके मनाफी बहुत सारी चीजें हैं जो कि टिकटॉक पर हो रही हैं, और उनको चेक करना चाहिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि मनाफी चीजें हो रही हैं, उनको चेक करना चाहिए, तो एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है जो मैं उठाना चाहती हूँ कम से कम, कि आखिर हमें हो क्या गया है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज, कोई ड्रामा है, कोई इश्तिहार है, कोई गेम है, जी वो बैन हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि वो हमारी वैल्यूज के खिलाफ है, वो फहाशी वहां से फैलती है, वहां से जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उनकी वैल्यूज, उनकी जो इक़दार है, जो माशरती इक़दार है, वो खराब हो रही हैं। तो सवाल ये है कि माशरती इक़दार इन चीजों से खराब होती हैं, या ये चीजें हमारे माशरे में ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदेही कर रही होती है। खासतौर पर अगर ड्रामास की बात की जाए, 2 ड्रामास तो रिसेंटली अभी मुझे पता है, मेरे इल्म में है, जो कि बैन हुए हैं। उसके बाद एक बिस्किट का इश्तिहार, उसको लेके बहुत हंगामा, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि मेरी तरह अभी तक इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि उस एड के अंदर ऐसी क्या खराबी थी। एक बिस्किट को सेल करने के लिए एज एन एडवर्टाइजमेंट आइडिया, वो एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का आइडिया था। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, एक बिस्किट को सेल करने के लिए आपको एक पूरा डांस का सेटअप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैट इज अ क्रिएटिव डिबेट, दैट इज अ टेक्निकल डिबेट, ये एक कॉन्सेप्चुअल डिबेट है कि हम लोग इससे बेहतर इश्तिहार बना सकते थे, लेकिन कल्चर कहाँ से आ गया?
ویلیوز کہاں سے آ گئی, کہاں سے ہمارا کلچر جو ہے وہ ایک اس اشتہار کے اس ایک ڈانس سے جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. کیا پاکستان میں لوگ فلمز نہیں دیکھتے؟ کیا اس ملک میں فلمز نہیں بنتی؟ کیا ان فلمز کے اندر ڈانسز اور گانے نہیں ہوتے؟ کیا میڈیا کا اسکوپ اتنا کم ہے کہ اگر ایک بسکٹ کا اشتہار اس کو بین کر دیا جائے تو جو سو کالڈ فحاشی ہے وہ رک جائے گی, وہ مزید نہیں پھیلے گی؟ ایک گیم ریسنٹلی پب جی, اس کو بھی بین کیا گیا پاکستان کے اندر. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو میجورٹی آبادی ہے وہ ینگسٹرز ہیں, آن این ایوریج 22 سال تقریباً جو ہماری ایوریج ایج ہے میجورٹی پاپولیشن کی وہ بتائی جاتی ہے. پالیسی میکرز جو ہیں بہت بڑا گیپ ہے, جنریشن گیپ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی میکرز کے درمیان اور اس وقت جو انٹرنیٹ صارفین ہیں ان کے درمیان, تو ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھنا, کہ ہر چیز ہماری ویلیو پہ اٹیک ہے, ہمارے مذہب پہ اٹیک ہے, ہمارے کلچر پہ اٹیک ہے. ایسا نہیں ہے. اور اگر کمنگ بیک ٹو دا اسپیسیفک ٹاپک جو یہ ابھی ٹک ٹاک والا معاملہ ہے, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ, ایک ایسا طبقہ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک لوور مڈل کلاس کے اندر فال کرتا ہے. اگر ہم انکم گروپس کی بات کریں, مزدور طبقہ, کھیتوں میں کام کرنے والا طبقہ, سڑکیں بنانے والا طبقہ, کریانے اسٹور چلانے والا, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں قصبوں میں وہ والا طبقہ, وہ لوگ اس کو ایز اے سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی استعمال کر رہے تھے. اور اب ریسنٹلی باتیں ہو رہی تھیں کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ مے بی مانیٹائزیشن کی طرف بھی جا رہا ہے اور کوئی فائنینشیل بینیفٹ بھی ان یوزرس کو ہو سکتا ہے. ایز یو پیپل آر ویل اویئر کہ ایسے ٹک ٹاکرز بھی ہیں جن کے ملینز کے اندر فالوورز ہیں, اور اگر یہ مانیٹائزیشن کی طرف بات پوری ہو جاتی ہے, بلکہ کچھ ایڈز وغیرہ تو بھی آنا شروع ہو بھی گئے تھے ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پر, بالکل اسی طرح جس طرح یوٹیوب پر آتے ہیں, تو ان کو بہت بڑا مالی فائدہ جو ہے وہ بھی اس سے ہو سکتا ہے. تو ہم کیوں ہمیشہ ایک مخصوص کلاس کی خوشیوں کے, انٹرٹینمنٹ کے, ان کی معاشی بہتری کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیوں وہی ایک کلاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں تھریٹن کر رہی ہوتی ہے جب ہماری کلچر, ویلیوز, ریلیجن کی بات آتی ہے؟ کیا اس ملک میں اور کوئی لوگ نہیں ہے جو بہت سارا ایسا کام کر رہے ہیں جس کو اگر ہم اس پیمانے پر رکھ کر جانچیں جس پر ان کو رکھ کے جانچا جا رہا ہے تو وہ بھی پورے نہیں اتریں گے؟ اور میں یہاں اس پلیٹ فارم سے ایک سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں اپنے ان سینئر صحافیوں سے. میں ان سب کا بہت احترام کرتی ہوں, بہت ساروں کو میں اپنے استاد کا درجہ بھی دیتی ہوں, اینڈ آئی ہیو دا ہائیسٹ آف ریسپیکٹ فار دیم. لیکن میں یہاں پر بیٹھ کر آپ سے سوال کر رہی ہوں, میں اس وقت آپ سے یوٹیوب سے مخاطب ہوں, میں آپ کا ساتھ دوں گی اگر آپ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں, کیونکہ کیا جس فحاشی کی آپ بات کریں, جس کلچرل ویلیو پر اٹیک کی آپ بات کریں, وہ یوٹیوب کے ذریعے نہیں ہوتا. لیکن آپ یوٹیوب پر آواز اس لیے نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ کے اپنے چینلز ہیں, آپ خود بیٹھ کر اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بہت سارا فائنینشیل گین بھی حاصل کرتے ہیں. آپ لوگ یوٹیوب کے بین کی کال دیجیے, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. ٹک ٹاک کے بین کی کال بھی دوں گی, یوٹیوب کی بین کی کال بھی ہم مل کر دیں گے, سب کچھ بین کروا دیں گے. میرا خیال ہے ہم ویسے بھی جس طرف چل پڑے ہیں تو اس ملک میں تو موبائل فونس کو بھی بین ہو جانا چاہیے. کیا موبائل فون سے وہ جو سو کالڈ فحاشی ہے وہ نہیں پھیل رہی ہے اس ملک کے اندر؟ وہ جو نائٹ پیکیجز ہیں ان کا کیا کچھ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا اس کی تفصیلات میں کسی کو جانے کی ضرورت ہے؟ لیکن اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا. اس ملک میں تو گاڑی کا استعمال بھی منع ہونا چاہیے اگر یہی معیار ہے اور پیمانہ ہے, کیونکہ گاڑیوں میں بھی ینگ بچے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پک کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. ظاہر ہے اس کو چیک رکھنا بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر طرح کا جو یہ میکینزم ہے اس کو بند کر دینا چاہیے. ہمیں ای میلز کو بند کر دینا چاہیے. طرح طرح کے جو پہلے وہ خطوط کے ذریعے بہت سارے معاملات سیٹل ہوا کرتے تھے وہ شاید اب ای میلز کے اوپر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کبوتر کا جو استعمال ہے جو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, ہمیں واپس اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں, انہیں پروٹیکٹ کیا جا سکے. کیونکہ موبائل فون, گاڑی, انٹرنیٹ, کسی بھی فارم میں انٹرنیٹ, آپ کیا کیا بند کریں گے؟ آپ فیس بک بند کریں گے, آپ ٹویٹر بند کریں گے, آپ یوٹیوب بند کریں گے, آپ انٹرنیٹ بند کر دیجئے. تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت حد تک ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا, حالات جو ہے ہمارے لیے اچھے ہو جائیں گے. ٹی وی کو بھی بند ہونا چاہیے. میں نے کیا کیا چیزیں بند کرنی ہے وہ لکھ کے رکھی تھی کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. ٹیلی ویژنس کو بھی بند کر دیجیے کیونکہ طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر بھی آتی ہیں. اگر فحاشی کا اینگل ڈھونڈنا ہے تو ہر چیز کے اندر سے فحاشی کا جو وہ اینگل ہے وہ نکلے گا. تو یہ تمام تر وہ معاملات ہیں. میں صرف یہاں پر آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مذاق بن گیا ایک ایسی حکومت, ایک ایسے پرائم منسٹر جو کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ایج میں لے جانے کی باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے. وہ جب سے آئے ہیں
ہر دوسری چیز کے اوپر جس کا تعلق ڈیجیٹل کسی بھی پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, ہم صرف اس کے اوپر بین کی باتیں سن رہے ہیں. ہم کسی بھی چیز کے فروغ کی بات بڑے کم سنتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بین کی باتیں بھی ویسے آتی رہتی ہیں, صرف اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ لوگ جو کہ اس کے بین کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کھل کر اس طرح سے سامنے نہیں آتے یوٹیوب کے لیے, کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں لائک آئی سیڈ. لیکن وہ باتیں بھی ہوتی ہیں, تو سب کچھ بین کر دینا چاہیے. اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو ایپلیکیشن ہے اگر یہ اسی طرح سے مونیٹائزیشن کی طرف جاتی ہے تو ایک اکنامک لاس بھی ہوگا پاکستان کا. اور اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا ہمارا بہت قریبی دوست ہے, اور چائنا کی اکانومی کو بھی اس سے ہم خاصا جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے, جسٹ بیکاز ایک مخصوص طبقہ ہے. پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب کی ایک سوچ ہے, یا پی ٹی اے کے جو بورڈ ممبرز ہیں ان کی ایک اپروچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے کلچر کی, ان کی ویلیوز کی منافی ہے, تو وہ یہ ڈیمیج اپنی معیشت کو دینے کو بھی تیار ہیں اور چین کی معیشت کو دینے کو بھی تیار ہیں. کیونکہ یہ جو لداخ ایپیسوڈ کے بعد جب انڈیا میں ٹک ٹاک کو بین کرنے کی بات ہوئی تھی, تو اس وقت بہت ساری رپورٹس ہم سب کی نظروں سے گزری تھیں کہ اٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو کاسٹ چائنیز اکانومی اے لاٹ آف منی. تو اب ہم خود بھی وہی کریں. آئی ہوپ کہ کوئی گڈ سینس اس ملک میں پریویل کرے اور اس طرح کی چیزوں سے ہٹ کر ریئل ایشوز کے اوپر ہم غور کریں. وہ جو ایک ٹک ٹاکر ہے جو آپ کو ہنستا مسکراتا دکھائی دیتا ہے اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کے اندر, اس کی زندگی معاشی اعتبار سے بہت مشکل ہے اس ملک میں. آئی وش کہ اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا فوکس ہو, بجائے اس کے کہ وہ جو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ حاصل کرتا ہے اپنی چند سیکنڈ کی ٹک ٹاک ویڈیوز سے, ہم اسے بین کرنے پر اپنی انرجیز کو صرف کریں. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, لائک کیجیے گا. چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.